بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 3 ہے، نظم نمبر 3 کا، اور صفحہ نمبر 114 پہ۔ کویشچن نمبر 1 ہے، اس نظم کے پہلے 4 بندوں کی ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں۔ کافی اور ردیف کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی اور ردیف جو ہے پہلے 4 بندوں میں کون کون سی جو ہے وہ آئی ہے۔ تو صفحہ نمبر 112 پہ دیکھیں، اور نوٹس میں بھی یہ سارا جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو پہلے بند میں قافیے ہیں وہ ہے کارواں، نشاں، اختراں اور آذان، اور دوسرے میں ہے شب تار اور انوار، اور اس کا جو وہ ہے ہمارے پاس ردیف وہ ہے ہو گیا ہمارے پاس اس بند کی ردیف ہے۔ بند نمبر 2 میں ہمارے پاس جو ہے وہ رواں، باغباں، خزاں اور کہکشاں قافیے ہیں، جبکہ آخری 2 مصروں کی سموم اور نجوم جو ہے وہ قافیے ہیں، اور کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ردیف ہے۔ بند نمبر 3 میں ہمارے پاس قافیے ہیں ظہور، طیور، نور، سرور، اور آسمان، زبان، یہ ہمارے پاس اس کے قوافی ہے، اور پر کا لفظ ہمارے پاس اس کی ردیف ہے۔ پھر ہے بہار، زار، آبدار، کوہسار، یہ بند نمبر 4 کے ہمارے پاس قافیے ہیں، اور آخری 2 مصروں کی قوافی جو ہے وہ شمیم، نسیم ہے، اور ردیف اس کی جو ہے وہ کے الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ یہ ہمارے پاس 4 بند کے قوافی اور ردیف۔ سوال نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں۔ درج ذیل تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ تو تشریح میں بھی ہم اس کا مفہوم کافی طور پر جو ہے واضح کر چکے ہیں، اور معنی بھی ساتھ ساتھ ہم بتا چکے ہیں، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ نوٹس میں جو ہے وہ موجود ہے۔ گل مہتاب پر خزاں کے آنے کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھے، یہ سارے نوٹس میں موجود ہے۔ اس کے آنسر بھی نمود صبح کے آخری بند میں چند تشبیہات کا استعمال ہوا ہے، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ارکان تشبیہ کی وضاحت کریں۔ تشبیہ کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یعنی کسی خاص خوبی یا خامی کو، کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا جو ہے وہ تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ارکان تشبیہ جو ہے ہمارے پاس 4 ہے، اور وہ کون کون سے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ارکان تشبیہ میں ہے مشبہ، مشبہ بہ، اور آگے ہمارے پاس ہے وجہ شبہ اور حرف شبہ۔ اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ارکان جو ہے یہ کس طرح ہے۔ یعنی ایک مثال ہے علی چاند کی طرح ہے، تو مشبہ میں جس چیز کو تشبیہ دی جائے تو علی کو ہم نے تشبیہ دی ہے تو وہ ہمارے پاس مشبہ ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جس طرح ہم نے اس مثال میں چاند سے اس کو تشبیہ دی ہے تو وہ مشبہ بہ ہے۔ اب جس خصوصیت کی بنا پر، یعنی جس میں وہ خوبی پائی جا رہی ہے، وجہ شبہ اس کی کیا ہے، یعنی جس صفت یا خوبی کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ شبہ کیا ہے، خوبصورتی، یعنی چمک دمک اس کی۔ حرف شبہ یعنی جو اس مثال میں کی طرح کا لفظ آیا ہے تو وہ ہمارے پاس حرف شبہ ہے، جس لفظ کے ذریعے سے تشبیہ دی جائے وہ حرف شبہ کہلاتا ہے۔ مثلاً کی طرح، مانند، مثل، جیسے حرف شبہ ہیں۔ حرف شبہ کبھی شعر میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ حرف شبہ کے بغیر بھی تشبیہ مکمل ہو سکتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی مثال یا جملوں کی صورت میں آئے تو اس میں ہمارے پاس حرف شبہ آتے ہیں، مگر شعر کی صورت میں ضروری نہیں، کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں بھی آتے۔ اب تیسرے بند کی تشبیہ ہمارے پاس دیکھیں، جس طرح سوال میں ہمارے پاس بند نمبر 3 کا جو ہے زمزمہ پردازی طیور ہے ہمارے پاس۔ زمزمہ پردازی طیور کو یاد خدا سے تشبیہ دی ہے، یہ بند نمبر 3 میں ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ اس کو بھی خیر مثال کے طور پر دیکھ لیں۔ زمزمہ پردازی طیور ہمارے پاس جو ہے وہ مشبہ ہے، اور یعنی کچھ الفاظ کہنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے، کیونکہ پرندوں کے گیت کو جو ہے اللہ کی یاد سے تشبیہ دی ہے، تو زمزمہ پردازی مشبہ، یاد خدا مشبہ بہ، اور زبان سے کچھ کہنا وہ وجہ شبہ ہے، اور حرف شبہ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اب سوال میں ہم سے جو ہے آخری بند میں جتنی بھی تشبیہات آئی ہے اس کے بارے میں کہا ہے، تو آخری میں ہے زمین کو آسمان سے تشبیہ دی ہے۔ کس طرح، جس طرح آخری بند کا پہلا مصرع ہے تی دشت کربلا کی زمیں رش کے آسماں، یعنی کربلا کی زمین جو ہے وہ آسمان پر رش کر رہی تھی، تو زمین کو جو ہے وہ آسمان سے تشبیہ دی ہے، تو زمین ہمارے پاس جو ہے وہ مشبہ ہے،
آسمان جو ہے ہمارے پاس مشببے ہیں، اور کربلا کی زمین کے مرتبے کی بلندی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے، یہ اس کی خوبی ہے، حرف شبہ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اب اسی بند میں ذروں کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، کس طرح؟ جس طرح مصرع نمبر 2 ہے ہمارے پاس، مصرع نمبر 3، چٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تا گما، تو یہاں پہ ذروں کو جو ہے ستاروں سے تشبیہ دی ہے، جو اس وقت میدان کربلا میں جو ہے وہ ریت کے ذرے تھے، ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان کے ستارے ہو، تو ذروں جو ہے وہ مشبہ ہے، ستاروں جو ہے وہ مشببے ہے، ذروں کا ستاروں کی طرح چمکنا جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے، خوبی ہے، اور ارکان حرف شبہ اس میں بھی نہیں ہے۔ اب نمبر 3 جو ہے تشبیہ ہمارے پاس اس میں ہے، مصرع تا نہر فرات بیچ میں تی مثل کہکشاں، تو نہر فرات کو کہکشاں سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، تو نہر فرات مشبہ، کہکشاں مشببے، اور کہکشاں کی جو چمک دمک ہے وہ اس کی وجہ ہے، خوبی ہے، وجہ شبہ ہے، اور اس میں لفظ مثل آیا ہے، مثل کا مطلب ہے مانند کی طرح، تو یہ ہمارے پاس حرف شبہ ہے۔ آخری اس کا جو ہے ہمارے پاس تھا سرسبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا، یعنی سرسبز درخت کو نخل طور کے درختوں سے تشبیہ دی ہے، تو سرسبز درخت میدان کربلا کے مشبہ، نخل طور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، تو مشببے درختوں کا تقدس یعنی وجہ شبہ ہے، اور حرف شبہ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تشبیہ کی تعریف اور اس کے ارکان، اس کے کون کون سے ارکان ہیں اور کس طرح جو ہے وہ اس کے نام جو ہے وہ مثالوں میں اور شعروں میں جو ہے وہ الگ الگ رکھے جاتے ہیں۔ اب کویسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، نمود صبح کے آخری بند میں نخل طور تلمیح آئی ہے، تلمیح کی تعریف لکھیں اور کوئی سے 3 مثالیں دیں۔ تو تلمیح ہمارے پاس کیا ہے؟ تلمیح ہمارے پاس جو ہے یعنی یہ علم بدیع کی جو ہے، جس طرح ہم نے آگے علم بیان پڑھا تھا اور اس کی جو ہے وہ اقسام تھی وہ بھی ہم نے پڑھی تھی، جیسے استعارہ، تشبیہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ اسی طرح ایک ہے علم بدیع، علم بدیع کی تعریف ہم آگے کریں گے، اس کی ایک قسم ہے آگے پھر تلمیح۔ تو تلمیح جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تلمیح کی تعریف ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کسی بھی شعر میں ایسے کچھ الفاظ آ جائیں جن میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہو تو اس کو تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ، تو یہاں پہ نخل طور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ جو کوہ طور پر ان کی جو ہے وہ بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور بھی مثالیں ہیں تلمیح کی، جیسے ہمارے پاس ایک اور شعر بھی ہے کہ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون نے راستے میں لوٹایا خزانہ کیا، تو یہ قارون کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کی چابیاں جو ہے وہ لے کر جاتے تھے، اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا، بہت مغرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس خزانے سمیت جو ہے وہ زمین میں دنسا دیا تھا۔ اور پھر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام امی، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نمرود نے ان کو جو ہے آگ میں پھینک دیا تھا۔ پھر ایک ہے ہمارے پاس دم عیسیٰ، دم عیسیٰ یہ بھی اشعار میں آتا ہے، دم عیسیٰ یہ تلمیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دے رکھا تھا کہ وہ کسی بہت ہی بیمار کو دم کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، تو اکثر جو ہے یہ دم عیسیٰ کا لفظ جو ہے اشعار میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس سے مراد بھی جو ہے وہ تلمیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تلمیح کی تعریف اور مثالیں تھیں۔ اب نمود صبح میں صبح کی سماجوں کی جو منظر کشی کی گئی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس نظم میں صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے، آپ شام کے منظر پر ایک اقتباس لکھیں۔ اس نظم میں استعارے کی کوئی مثال تلاش کر کے جو ہے وہ لکھیں۔ استعارے کی تعریف جو ہے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ استعارہ جو ہے کسے کہتے ہیں۔ اب اس نظم میں ہمارے پاس جو استعارے کی مثال ہے وہ ہے مرجا کے گر گئیں ثمر و شاخ کہکشاں، بند نمبر 2 میں ہمارے پاس یہ دیکھیں
बन नंबर 2 का जो चौथा मिसरा है, मुरझा के गिर गए समर व शाख कहकशां, तो ये हमारे पास जो है वो इस्तिआरा है। इस्तिआरा ये हमारे पास कैसे हैं, यानी दरख्त को जो है, दरख्त को कहकशां से इस्तिआरा किया है कि जिस तरह दरख्त पलों से जो है वो भरा हुआ होता है, इसी तरह जो एक कहकशां है वो दरख्त है और इसके पल जो है वो सितारे जो है वो उससे भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस्तिआरे की मिसाल है। अब ये है इल्म बदी। इल्म बयान हम पढ़ चुके थे। इल्म बदी के लग़वी मायनी, यानी लुग़त में डिक्शनरी में इसके मायनी है अनोखा और नादर। नादर का मतलब है यानी नया। इल्म बदी से मुराद वो इल्म है जिसके ज़रिए कलाम में लफ्ज़ी और मायनी लिहाज से, इल्म बयान में हमने मायनी लिहाज से उसको पढ़ा था कि खूबसूरत बनाया जाता है कलाम को, जबकि इल्म बदी में लफ्ज़ी हवाले से भी और मायनों के हवाले से भी जो है कलाम को खूबसूरत, अछूता या नादर यानी नया और नया अंदाज़ उसको जो है वो दिया जाता है। बा अल्फाज दीगर, ये कलाम की आराइश व ज़ेबाइश यानी सजा सजाया, किस तरह इसको सजा सजाया जाता है अल्फाज के ज़रिए से, इससे कलाम खूबसूरत और मुज़य्यन यानी आरास्ता हो जाता है। इल्म बदी के ज़रिए कलाम में दो तरह की खूबियाँ पैदा की जाती है, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी, यानी लफ्ज़ों के हवाले से और मायनों के हवाले से किस तरह बात को खूबसूरत बनाया जाता है। इससे कलाम में लफ्ज़ी हुस्न पैदा किया जाता है और इससे कलाम के मायनों में जो है हुस्न पैदा किया जाता है, यानी लफ्ज़ के ज़रिए से और मायने के ज़रिए से कलाम को किस तरह जो है वो खूबसूरत किया जाता है। अब इल्म बदी की चीदा चीदा सनतें जो हैं हस्ब ज़ैल है, सनत तलमी, सनत तलमी, सनत तज़ाद, सनत मेरातुन नज़ीर। अब देखें हमारे पास तलमी की तारीफ़ हम पहले भी कर चुके हैं कि तलमी कवायद की रूह से कलाम में ऐसे अल्फाज या तरकीब लाना जो किसी कुरानी आयात, हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ी वाक़े, दास्तान, रिवायती कहानी, तहज़ीबी या सकाफ़ती रिवायत या किसी इल्मी व फ़नी इस्तिलाह की तरफ इशारा करे तो तलमी कहा जाता है। ऐसे अल्फाज व तरकीब से कारी या सामय यानी पढ़ने वाला, देखने वाला या सुनने वाला जो है उसका जहन उस बात, वाक़े या रिवायत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। इस तरह कलाम का तवील और वसी मफ़हूम चंद लफ्ज़ों और इशारों से समझ आ जाता है। यानी जैसे हमने पढ़ा था कि किसी वाक़े की तरफ इशारे, किसी कुरानी हदीस या आयत या कोई दास्तान कहानी, कि जब उस शेर को हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो जल्दी उस वाक़े की तरफ चला जाता है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो यहाँ पे हमारे पास वही इब्राहीम और नमरूद के वाक़े की तरफ जो है इशारा है कि किस तरह उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जो है वो फेंक दिया था। तो ये हमारे पास जो है वो तलमी की तारीफ़ थी। अब दूसरा है हमारे पास तलमी, ये है के साथ है तलमी और ये है तलमी ऐन के साथ। तो तलमी हमारे पास जो है वो क्या है? तलमी हमारे पास जो है इस सनद के तहत, इस सनद के तहत जो है यानी शेर में मुतअद्दिद ज़ुबानों को जो है वो लाया जाता है। यानी कभी किसी शेर का एक मिसरा एक ज़ुबान में है होता है और दूसरा मिसरा जो है वो दूसरे ज़ुबान में होता है, तो उसको जो है वो तलमी कहते हैं। यानी एक मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को लाना, या एक मिसरा किसी और ज़ुबान में, दूसरा मिसरा किसी दूसरे ज़ुबान में, तो उसको जो है वो तलमी कहते हैं। जिस तरह एक शेर है, मोमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त, मोर बेपर हाजते पेशे सुलेमाने मेरे। तो ये एक मिसरा एक ज़ुबान में है और दूसरा मिसरा जो है वो दूसरी ज़ुबान में है। फिर नेक्स्ट है सनत तज़ाद। सनत तज़ाद हमारे पास कलाम में दो या दो से ज़ायद अल्फाज ऐसे लाना जिनके मायनी एक दूसरे से मुतसादिम हो, यानी ज़िद हो, उसकी टकराव हो आपस में, तो ऐसे सनत तज़ाद, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद आप लोग पढ़ते हो ना, तो उसको कहते हैं सनत तज़ाद। जैसे हंसना, तो उसका मुतज़ाद रोना, जीना, मरना, सुबह शाम, दिन रात, तो ये हमारे पास जो है वो सनत तज़ाद है। मेरातुन नज़ीर, मेरातुन नज़ीर क्या है हमारे पास? मेरातुन नज़ीर कलाम में दो या दो से ज़ायद ऐसे अल्फाज, मेरात के मायनी मलहूज़ रखना, खाते में रखना, और नज़ीर के मायनी है
مثال میرات کے کیا معنی ہے؟ ملحوظ رکھنا، اور نظیر کے معنی ہے مثال، یعنی ایک چیز کی مناسبت سے کلام میں مماثل یعنی ایک جیسی چیزوں کو جمع کر دینا. مثلاً باغ، بلبل، گل، نرگس. شرط یہ ہے کہ دونوں میں تضاد کی نسبت نہ ہو. یعنی کس طرح کلام میں کچھ کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا کہ اس کی مناسبت سے باقی چیزوں کا بھی ذکر آ جائے، تو اس کو صنعت میرات النظیر کہتے ہیں. فرض کرے ایک شعر اگر میں کہوں گی کلاس کے بارے میں، تو کلاس کے حوالے سے اس شعر میں پھر کرسیوں کا بھی حوالہ آئے گا، بورڈ کا بھی حوالہ آئے گا، میز کا بھی حوالہ آئے گا، طالبات کا بھی حوالہ آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں صنعت میرات النظیر. اب ایک شعر میں بولتی ہوں: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی اب دیکھیں باغ کا ذکر اس شعر میں آیا ہے، مگر باغ کے حوالے سے دیکھیں اب اس شعر کی طرف جو ابھی میں نے بولا ہے، یعنی باغ کا حوالہ آیا ہے، پھر باغ کے حوالے کے ساتھ پتوں کا ذکر بھی آیا ہے، بوٹے یعنی پودوں کا ذکر بھی آیا ہے، گل کا ذکر بھی آیا ہے. تو یہ سارا ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں میرات النظیر، یعنی ایک چیز کی مناسبت سے اس کے حوالے سے باقی چیزوں کا بھی ذکر کرنا، مگر اس میں تضاد جو ہے وہ موجود نہ ہو، ایک دوسرے کی ضد وہ نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں صنعت میرات النظیر. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی مشق تھی. مشق اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور لیکچر اس کے نوٹس جو ہے وہ اسکول سے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پھر ہم جائیں گے حصہ غزل کی طرف. شکریہ.